ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کوئی بھی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے اور اسی کا حج کرے۔ اس کے اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ان میں سے کسی ایک شخص نے رات کے وقت اس کے کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ کی جانب رخ کر لیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست فاش ہوئی۔ آخر کار ابرہہ کا یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی جانب بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کی طرف عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور ابرہہ کے پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں کے اوپر برسانے شروع کر دیے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ اللہ کی جانب سے یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں سے کچھ وہیں پر ہلاک ہو گئے اور جو کچھ بچ رہے اور بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ کے جسم میں ایک ایسا زہر پھیل گیا جس کی وجہ سے اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں ابرہہ کو یمن لایا گیا۔ وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ پہنچ گئے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہ گئے اور جو اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔ قرآن پاک کی سورہ فیل میں اللہ پاک نے اس واقعہ کو یوں اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے: کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بے کار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔